الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آنکھ، جس سے ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اندھے کو دیکھیے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو دو آنکھوں کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ ان دو آنکھوں سے محروم ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کے ذریعہ آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج کی آفتوں میں سے سب سے خطرناک جو آفت ہے، جس کو ہم کینسر کہہ سکتے ہیں، وہ ہے بد نظری، نگاہ کا غلط استعمال، نگاہ کا صحیح جگہ پر استعمال نہ ہونا، جس کی وجہ سے آج ایک بیماری نہیں ہزاروں بیماریاں ہیں جو سماج میں پنپ رہی ہیں، صرف بد نظری کی وجہ سے، نظر کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ گویا کہ جب نگاہیں نیچی ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان نگاہیں اگر نیچی نہیں رکھتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نگاہ کیا ہے؟ نگاہ اصل میں برائی کا پہلا زینہ ہے۔ نگاہی سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں، برائی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، ایک نگاہ پڑتی ہے، پھر مسکراہٹ بکھیری جاتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ ہے جس نے ملاقات تک یا زنا تک ایک انسان کو پہنچایا۔ تو گویا کہ نگاہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضِنَ الْعَيْنَ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ ایک انسان دیکھے۔ گویا کہ دیکھنا بھی دراصل زنا کرنا ہے اگر ایک انسان صحیح جگہ پر اس آنکھ کا استعمال نہ کرے۔ کتنے بیمار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے پردے کی جگہوں کو دیکھتے ہیں، دروازے کے پاس سے یا کھڑکی کے سامنے سے دوسروں کے پردے کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا عادت ہے اور نظر کا بے حد غلط استعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فلا دیۃ ولا قصاص، جو آدمی کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں تو کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں۔ یعنی کھڑکی سے کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کوئی چیز پھینکی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی دیت کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنگھی کر رہے تھے، اسی بیچ ایک صاحب نے آپ کے دروازے کے پاس سے اندر میں جھانکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہا لو اعلم انک تنظر لطعنت بہ فی عینک، اگر میں جانتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اسی کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاذن من اجل البصر، اجازت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نگاہ نہ پڑ جائے، تو اجازت لے کر کے داخل ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ بدنگاہی سے بچا جا سکے۔ میرے بھائیوں،
ایک آدمی بری نظر ڈالنے سے کب بچ سکتا ہے؟ جب کہ وہ یہ سوچے کہ جیسے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پردے کے مقامات کو کوئی دوسرا دیکھے، ویسے ہی ہم بھی دوسروں کے پردے کے مقامات پہ نگاہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ بد نظری کا یا بری نظر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان کو مریض دل بنا دیتی ہے، ایک انسان بیمار طبیعت بن جاتا ہے اور اس کی عجیب کیفیت بننے لگ جاتی ہے صرف بری نگاہ ڈالنے کی وجہ سے، اور دل میں عجیب طرح کا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، کہ اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں۔ اگر نظر اتفاق سے پڑ جاتی ہے غلط منظر پر تو نظر ہم پھیر لیں گے، لیکن ایک نظر کے بعد پھر دوسری نظر ڈالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نگاہیں پس رکھنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے اور ایسی فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک انسان نفس کی غلامی سے بچ جاتا ہے، ایک انسان جہنم کے دروازے پر جانے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بدنگاہی ہی اس کو زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، ورنہ ایک انسان جو بری چیزیں دیکھتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے نا پست ہونے لگتی ہے۔ تو اسی لیے ایسی چیزوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ کیسے بچ سکتا ہے ایک انسان؟ سب سے پہلے نمبر پر اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی نگرانی میرا خالق میرا رب کر رہا ہے، جب یہ احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہوگا تو بری نظر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ رب نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے۔ جب ہم کسی گندی چیز پر نظر ڈالتے ہیں یا کسی عورت جو گزر رہی تھی اور پردہ نہیں کی ہوئی تھی اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے نظر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب کہ ہم نے نظر ڈالا تھا اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تو معمولی انسان سے ہم چھپتے ہیں لیکن رب سے شرماتے نہیں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو دھیان میں رکھتا ہے تو بد نگاہی سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے امام جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا بما یستعان علی غض البصر، کیا کریں کہ نگاہیں نیچی رکھ سکیں، یا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ نگاہیں پست ہو سکیں، نگاہیں نیچی رکھ سکیں؟ تو انہوں نے کہا تھا بعلمک ان نظر اللہ اسبق الی ما تنظرہ، تمہارا یہ سوچنا کہ جس چیز کو تم دیکھنے جا رہے ہو اس کو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس ہوگا تو بدنگاہی سے ہم بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ آنکھ جس سے ہم غلط منظر دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ دونوں کندھے کے جو فرشتے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جس غلط منظر کو دیکھا تھا یا انٹرنیٹ پر جو غلط منظر اکیلے میں چھپ کر کے دیکھ رہے تھے، وہ سارا منظر فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں سب کے سامنے میں چلا دیا جائے گا، پلے کر دیا جائے گا ہمارے سامنے میں۔ اور سب سے آخری نقطہ یہ سمجھنا کہ یہ دھرتی بھی جہاں پر بیٹھ کر کے ہم نے بدنگاہی کی تھی، غلط منظر کو دیکھا تھا، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ اس بندے نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے غلط منظر دیکھا تھا۔ تو اگر یہ چار طرح کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھیں گے تو عجیب طریقے سے ہم بدنگاہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدنگاہی سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔